آپ خود بھی پارلیمانی لیڈر ہیں پارلیمنٹ میں سنی اتحاد کونسل کی. آبویسلی آپ ہر جو پاکستان تحریک انصاف کی ریپرزنٹیشن ہے اس سے آپ کا انٹریکشن ہے. پچھلے کئی دنوں سے یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں گروپ بندی ہے. میں اس میں دو رائے نہیں رکھتی کہ باقی جماعتوں میں بھی ظاہر سی بات ہے ایک جمہوری عمل ہوتا ہے, اختلاف رائے ہوتا ہے, آپ آرگیومنٹ کرتے ہیں, بالکل پی ٹی آئی میں ہوگا. لیکن کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی میں جو لوگوں کا اختلاف رائے یا گروپ بندی ہے وہ اتنی زیادہ کھل کر کیوں سامنے آ رہی ہے؟ کیا بیرسٹر گوہر صاحب یا دیگر لیڈرشپ ہیں وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ خان صاحب کو انٹروین کرنا پڑا کہ میں جیل میں ان لوگوں سے ملوں گا, کیا وجہ ہے؟ ساری پارٹیوں میں اختلاف ہوتا ہے لیکن پی ٹی آئی میں اتنا زیادہ کیوں ہو رہا ہے؟ دو لائنوں میں سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا میگنیٹیوڈ بہت بڑھ گیا ہے. جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے ان کو واپس آنا چاہتے ہیں. جو 9 مئی کے بعد آئے ہیں انہوں نے پارٹی کو بھی سنبھالا ہے. جو پرانے ہم جیسے ان کی بھی پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں. لیکن عمران خان کا نظریہ ختم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے. حکومت میں ہوتے ہوئے لوگ حکومت جوائن نہیں کرنا چاہتے, پی ڈی ایم جوائن نہیں کرنا چاہتے, وہ پاکستان تحریک انصاف میں آنا چاہتا ہے. یہ عمران خان کے بیانیے کی جیت ہے. دوسرا, اگر میں اپنی کہوں کہ میرے ساتھ جو مجھے جبر اور آزمائش میں ڈالا گیا ہے, میں اس کا ذکر کروں یا شیر افضل مروت کرے یا بیرسٹر گوہر کرے یا عمر ایوب کرے یا علی محمد خان کریں, وہ سب بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو عمران خان اس وقت قربانی دے رہا ہے. ہمارے لیے جیل کی کال کوٹڑی میں بیٹھا ہوا ہے. 70 سال تک اس شخص کو پر ایک ایف آئی آر نہیں ہے. 71 سال کی عمر میں اس کو 300 سے زیادہ ایف آئی آر اس کے اوپر ڈال دی ہیں. یہ سوچنے والی بات ہے. تو وہ شخص ہمارے لیے قربانی دے رہا ہے, تو ہماری قربانی عمران خان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. اگر ہم آپس میں اختلافات کو اس طرح میڈیا پہ بیان کریں گے, پارٹی پلیٹ فارم پہ نہیں ہونا چاہیے, تو عمران خان کے کاز کو نقصان ہوگا. میں تو ایٹ لیسٹ ایسا نہیں کروں گی. میرا کاز بہت چھوٹا ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان کی وجہ سے ہی میں آج آپ کے پروگرام میں بھی بیٹھی ہوں, پارلیمانی لیڈر بھی بنی ہوں. میری سیاست اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر بھی عمران خان کے نام کے اوپر ہے. دوسری دفعہ بھی ان کے نام پہ ووٹ لے کر آئی ہوں. مجھے یہ بات سوٹ نہیں کرتی کہ میں اپنا اختلاف اس طرح بات کروں. باقی بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اسی میسج کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. یو آئی فے سے ویسے پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ اتحاد کرے, ایک الائنس بنایا جائے, لیکن اب اس پہ ہم نے بڑا کرٹیکلی جے یو آئی فے سے بھی موقف ان کا لیا جب وہ ہمارے پروگرام میں شامل تھے. لیکن جو الیکشن کمیشن کے جو کامنٹس تھے اس کو سپورٹ کرے تھے جے یو آئی فے کی طرف سے کہ جو الیکشن کمیشن نے کیا ٹھیک تھا, یعنی کہ وہ ان کی سپورٹ میں آئے. ایک تو یہ کہ اس کے اوپر پی ٹی آئی کا موقف کیا, اور دوسرا یہ کہ اب عدت میں نکاح کیس اگر دیکھا جائے تو یہ بنیادی کیس رہ گیا جس کی وجہ سے خان صاحب اب جیل میں ہیں. اس کے اوپر بھی 1 مہینے کے اندر فیصلہ آنا ہے. تو بظاہر تو وہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ اتنا آسان ہوگا عدالتوں کی طرف سے بھی؟ یہ دو سوال ہیں. جو پہلے والی بات ہے نا کہ جے یو آئی فے سے متعلق کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں جو ہمارے اپوننٹ ہے یا جو فرض کرے الیکشن کمیشن کے, کیونکہ ایکچولی ان کی اپنی سیٹیں پھنسی ہوئی ہیں, ان کی اپنی سیٹیں اس کے اندر پھنسی ہوئی ہے. دیکھیں نا, انصاف تو یہی ہے کہ جس کو جتنی سیٹیں اتنی ملنی چاہیے, ہماری سیٹوں کے اوپر بندر بانٹ نہ کریں. جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہے یا ایون چغزئی صاحب کی بات ہے یا ایون مینگل صاحب کی بات ہے, دیکھیں جس ٹائم ہمارے پاس میجورٹی تھی اس کے باوجود بھی ہم نے اپنا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا, اور ہم نے چغزئی صاحب کو اپنا پریزیڈنٹ بنایا, کینڈیڈیٹ بنایا ایوان میں, کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ واحد ایک ایسے لیڈر ہے جو پورے پاکستان کو جوڑ سکتے ہیں, جو تمام اکائیوں کی علامت ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے گڈ ول جیسچر کے اوپر کہ آپ نے چغزئی صاحب سے, چاہے آپ کا پولیٹیکل اختلاف تھا, آپ نے ان کو پاکستان کو جوڑنے کے لیے آپ نے ان کو اپنا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کھڑا کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ایک ہمارا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے. ایک تو یہ کہ مینڈیٹ ہمارا واپس کیا جائے, وہ خود ہی مانتے ہیں. ایون ایم کے بھی جو آڈیو لیکس آئی ہوئی ہیں, آڈیو لیکس کے اوپر تو خیر ویسے بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. اسی طریقے سے آڈیو لیک کرنے کی ویسے بھی اجازت ملی ہے, لیجیٹیمیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وچ از ویری رانگ بائی دا وے. یہ ایک اور الگ سے ڈیبیٹ ہے. لوگوں کی پرائیویسی بالکل انویڈ ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ اس طرح لائسنس ٹو پرائیویسی نہیں دینا چاہیے کہ آپ لوگوں کی پرائیویسی کو انویڈ کریں. وہ ایک اور بحث ہے. لیکن یہ کہ جہاں تک اس کی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ کہا کہ جب عمران خان کو ووٹ ملا ہے تو آپ ان کا مینڈیٹ واپس کریں. اس سنگل ایجنڈا پہ کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, جو فری اینڈ فیئر الیکشن میں جو رزلٹ نکلے, چاہے وہ 8 فروری کو نکلا تھا, پاکستان کے عوام کو اسی کو آپ حق دیں, اسی کو کرسی کے اوپر بٹھائیں جو فارم 45 کے ذریعے 8 فروری کو جیت کے ہیں. اس مینڈیٹ پہ ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو ڈائسینٹنگ نوٹ نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن ظاہری بات ہے ایک پرسنل ان کی اپنی پارٹی کا بھی کہ شاید ان کی خواتین آ جائیں گی حتمی شکل میں ہے بھی. اس طرح بھی اب یہ عدت کے نکاح کی جو کیس کی بات ہے, دیکھیں میں 2 سناب کے پروگرام میں باتیں کرنا چاہتی ہوں. میں خود الیکشن لڑ کے آتی ہوں. میرا سب سے زیادہ ووٹ بینک عمران خان کی وجہ سے خواتین کا ہے. میں دوسری دفعہ میں نے اپنا رزلٹ دیکھیں, مجھے سب سے زیادہ ووٹ خواتین کے پولنگ اسٹیشنز پہ پڑا ہے. میں زمینداروں کی بیگمات سے بھی ملتی ہوں, میں ورکر سے بھی ملتی ہوں, میں کولیگ سے جو کام کرتی ہیں میں ان سے بھی ملتی ہوں. یقین کریں
ایک دیہات کے اندر بیٹھی ہوئی بھی خواتین نے مجھے کہا ہے کہ اگر آپ بشرا بی بی کو ملے یا ان کے وکیل کو ملے، آپ ان سے کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ توہین ہوئی ہے تمام پاکستان کی خواتین کی کہ آپ ایک ایسے شخص کو، عمران خان کو سزا دینے کے لیے، کیونکہ آپ اس کا سیاست میں مقابلہ نہیں کر سکتے، تو آپ اس کی باپردہ بیگم صاحبہ کو اس طرح کے گھٹیا کیس میں سیٹیں. ایک تو مجھ سمیت تمام پاکستان کی خواتین بشرا بی بی کے ساتھ کھڑی ہیں. دوسرا، اس فیصلے کو بھی اب ختم کرنا چاہیے، بلکہ میں تو یہاں تک آگے جاؤں گی کہ اس کیس کا فیصلہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کیس کو ختم کرنے کے بعد جس نے بھی یہ کیس کیا ان کو بھی سزا دینی چاہیے. اسلامی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ شرعی نکاح کرنے کے اوپر کسی کو سزا دے دیں، غلط کام کے اوپر نہ دیں. کل کو کوئی بھی اتنی خواتین ہیں پاکستان کے اندر یا اسلامی معاشرے کے اندر، کوئی بھی قاذف شخص اٹھے گا اور کسی کی بیگم کے اوپر الزام لگا دے گا، تہمت لگا دے گا. یہ کوئی اچھے امیجز نہیں ہیں. ڈیلینگ ٹیکٹکس، وکیل کا بدل جانا، پریس کانفرنس کر دے لینا، ہنگامہ رائی کر دے لینا. فیصلہ کیوں ہونے جا رہا تھا اس کی درخواست بھی ایگزیکٹلی جس دن فیصلہ ہونا اس دن وکیل کو بدل دینا یا جج کے خلاف ریفرنس بھیج دینا یا ہنگامہ رائی کرنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی. حقیقت یہی ہے کہ یہ گھٹیا کیس نہیں بننا چاہیے تھا، جس نے بنایا اس کو سزا ملنی چاہیے.